جنت البقیع میں. تو آپ اندازہ کریں امام جعفر صادق وہ بزرگ ہے جن کے دربار سے غوث اعظم کو بھی بھیک ملتی ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. کوئی جذبے میں بات نہیں کہہ رہا ہوں، بات حقیقت کہہ رہا ہوں. جس دربار میں غوث اعظم بھی جھولی پسارتے ہو وہ مقام و مرتبہ ہے میرے آقا اور مولا امام جعفر صادق کا. بولے محبت سے سبحان اللہ. آپ سنیے، غوث جو ایک ٹائٹل ہے، غوث اعظم، غوثیت کبریٰ، یہ ولیوں میں اللہ ایک درجہ دیتا ولیوں کو، سمجھے نا. اور یہ ہے امام الاولیاء ہونے کا مقام. مثال کے طور پر دیکھیں، آپ کہیں گے یہ کیا بات کر رہے ہیں میں دیکھو جس طرح اللہ تعالیٰ نے کائنات، سورہ نادیات میں اللہ نے ذکر فرمایا 30ویں پارے میں سورہ نادیات میں کہ ہم نے کائنات چلانے کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا. دنیا چلانے کے لیے اللہ نے کس کو مقرر کیا؟ ورنہ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، وہ کسی کے محتاج نہیں، نہ کسی کے مدد کا طلبگار ہے. حقیقی طور پر مدد کرنے والا، سمجھ کر بولے، حقیقی طور پر مدد کرنے والا، یہ بات حقیقت ہے. لیکن بادشاہ تو ہے نا، بادشاہ ہے. تو جیسا کہ دنیا میں اگر کوئی بادشاہ ہے تو اپنے کائنات، اپنے سلطنت کو چلانے کے لیے وزیروں کو رکھتا ہے، سپاہیوں کو رکھتا ہے. بات تو بادشاہ کی چلتی ہے، کام کرنے والے وزیر ہوتے ہیں، سپاہی ہوتے ہیں. تو اسی طرح حقیقی بادشاہ اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو چلانے کے لیے فرشتوں کو رکھا. دیکھیں آپ کئی حدیثوں میں ہوا چلانے والے فرشتے ہیں، سورج کو چلانے والے فرشتے ہیں، چاند کو چلانے والے فرشتے ہیں، تاروں کو چلانے والے فرشتے ہیں، زمین کو چلانے والے فرشتے ہیں، ہواؤں کو چلانے والے فرشتے ہیں، پانی برسانے کے لیے فرشتے ہیں. یہاں تک کہ فرشتے آپ کے نام اعمال لکھنے والے کے لیے فرشتے ہیں. آپ قبر میں جائیں گے تو وہاں فرشتے آئیں گے. مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ تو بغیر فرشتوں کے بتائے بھی ہمارے بارے میں جانتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا نیکی کر رہے ہیں، کیا گناہ کر رہے ہیں. فرشتوں کا اللہ محتاج نہیں، لیکن اس دربار کا ادب ہی یہی ہے. بادشاہ ہے تو بادشاہ کے دربار کا ادب ہی یہی ہے کہ لوگ کام کریں، ہے نا. تو لہٰذا ورنہ بتائے یہ نکرین آپ کے جو خاندے پہ بیٹھے ہوئے آپ کے نیکیاں، آپ کے گناہ لکھ رہے ہیں، کیا یہ لکھے تو یہ اللہ کو معلوم ہوگا یا ان کے بغیر لکھی بھی اللہ جانتا ہے؟ بھائی ان کے بغیر اللہ ان فرشتوں کا تھوڑا ہی محتاج ہے. ان کے بغیر بتائے بھی اللہ جانتا ہے کہ ہم کیا نیکی کر رہے ہیں اور کیا گناہ کر رہے ہیں. لیکن رکھا کیوں؟ یہ ادب ہے دربار کا، رکھا اس لیے یہ ادب ہے. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے کائنات چلانے کے لیے فرشتوں کو رکھا ہے، ہوا چلانے کے لیے، زمین چلانے کے لیے، آسمان، چاند، ستارے، پہاڑ، جھاڑ، سب کے لیے اللہ نے فرشتوں کو رکھا ہے. وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو چلانے کے لیے اپنے محبوب بندوں کو بھی رکھا ہے. اور اس محبوب بندوں کو کوئی قطب کہتا ہے، کوئی ابدال ہوتا ہے، کوئی عتبہ ہوتا ہے، کوئی نجمہ ہوتا ہے، اور ان سب قطبوں کا ایک غوث ہوتا ہے، اور ان غوث کو غوثیت کبریٰ کہا جاتا ہے. اب دیکھیں میں آپ کو اور آسان کہتا ہوں، میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، یہ میں ٹائٹل بتا رہا ہوں اولیاء اکرام کی. اولیاء اکرام میں میں ان بزرگوں کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جو اپنے وقت کے وزیر ہیں. اور آپ جانتے ہیں وزیر کے ہاتھ کے نیچے سپاہی کتنے ہوتے ہیں. میں صرف وزیروں کا ذکر کر رہا ہوں. وزیر کے ہاتھ کے نیچے سپاہی کتنے ہوتے ہیں آپ اندازہ کر لیں. تو لہٰذا میں ان ٹائٹل کے بزرگوں کا ذکر کر رہا ہوں جو اپنے وقت کے کمشنر ہیں، یوں سمجھ لیجیے. اب کمشنر کے ہاتھ کے نیچے کتنی فوج رہتی ہے کیا آپ اندازہ کریں. اب میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، یہ کتاب کا نام ہے فیضان مزارات اولیاء، لکھنے والے ہیں علامہ عارف باللہ ناصر العلماء صاحب کرامت کثیرہ امام عبد الغنی بن اسماعیل نابلوسی دمشقی حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ دمشق کے بہت بڑے بزرگ ہیں. آپ فرماتے ہیں بزرگوں کے جو ٹائٹل ہے بزرگان دین جو ہر دور میں رہتے ہیں، یہ بھی سن لیا. جب ان دور میں سے کوئی ظاہری طور پر کوئی بزرگ پردہ بھی فرما جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی جگہ دوسرے بزرگ کو پیدا کرتا ہے. تو لہٰذا سب سے پہلے ہوتا ہے خطب. بولے محبت سے، کون ہوتا ہے؟ خطب ہوتا ہے. خطب، یہ خطب جو ہے نا اپنے دور کے ہر ولی کا امام ہوتا ہے. خطب اپنے دور کے ہر ولی کا بڑا ہوتا ہے. خطب اپنے دور کے جتنے بزرگ رہتے ہیں اسی خطب سے رجوع کرتے ہیں. اور ہر دور میں اللہ تعالیٰ یہ خطب کو ضرور رکھتا ہے. یہ ذہن میں رکھیں، خطب ہر دور میں ہوتے ہیں، ہر دور میں ہوتے ہیں. اور یہ خطب اپنے دور کا، اپنے علاقے کا، سب سارے ولیوں کا بادشاہ ہوتا ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. جہاں مشکات میں حدیث مبارکہ ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت بات مت کریے مسجد میں، درود پاک پڑھے ایک مرتبہ. مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، ادب لازم ہے. اگر کمر میں درد ہے تو ٹیکا لے کر بیٹھیے، اگر نہیں تو آپ سیدھا بیٹھے. ورنہ ٹیکا لے کر بیٹھیں گے نیند لگے گی، وضو ٹوٹ جائے گا، مسئلہ ہے. اگر وضو ٹوٹ گیا تو پھر آپ کو وضو کرنا پڑے گا. جھٹکا بھی لگا، کیونکہ بعض جنوں کو مسجد میں لوری نظر آتی ہے. اللہ خیر کرے یار ہمارے
ہمارے جسموں سے سستی کاہلی کو دور فرمائے اللہ تعالیٰ. ہمارے مزاج، کیونکہ سرکار نے پناہ مانگی ہے، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری سستی اور کاہلی سے. حضور نے پناہ مانگی ہے. ہمارا دل جو ہے نا فلموں میں، ڈراموں میں، روڈیو پہلوانوں کے ساتھ، سود خوروں کے ساتھ تو لگتا ہے، اللہ کے گھر میں نہیں لگ رہا. تو یہ ہماری بدنصیبی ہے. اللہ ہم دعا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں کو مضبوط کرے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مسجد میں بات کرنا حرام ہے، دنیاوی بات کرنا مسجد میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. مسجد میں فون پہ لائے، اٹھائے، چلے گئے، لگا دیے، بات کر لیے. عمریں گزر جا رہی، مسجد کا ادب نہیں آ رہا تو ہم مسلمان کہہ کے پھر. اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر، میں آپ کو بتا رہا تھا اولیاء اکرام میں قطب جو درجہ ہوتا ہے یہ ہر علاقے میں ہوتے ہیں، ذہن میں رکھیں. قطب کہتے ہیں عربی میں، آپ نے چکی دیکھا، چکی کو بیچ میں جو اوپر سے اور نیچے جو ڈائی ہوتی ہے اس کو جڑانے والا جو کیل ہوتا ہے اس کو قطب کہتے ہیں. تو قطب وہ ہوتا ہے جو ہر علاقے میں ہر دور میں ہوتے ہیں، ذہن میں رکھیں. اور جس علاقے میں جہاں قطب ہوتے ہیں سمجھے وہ اس علاقے کے جتنے ولی ہیں ان سب کا یہ بادشاہ ہوتا ہے، سمجھے نا. اور سرکار کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار فرماتے ہیں میرے امت میں اللہ سے اولیاء کو پیدا کرتے رہے گا اور ان کے وسیلے سے اللہ تمہاری مشکلوں کو دور فرمائے گا. یہ حدیث بھی ہے. اب میں یہ کتاب سے آپ کو بتا رہا ہوں قطب ہوتے کتنے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں ہر دور میں قطب جو ہے، ایک زمانے میں قطب بھی ہوتے ہیں اور یہ ہر دور میں 2 ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ 2. اور ان کا نام بھی بتایا گیا ہے کہ ان کا نام جو ہے صفاتی نام جو ہے قطب کا صفاتی نام عبداللہ اور ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قطب کا صفاتی نام عبداللہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا یہ قطب. اب قطب کے نیچے آ جائے، قطب کا وزیر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں آئمہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ آئمہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے امام جعفر صادق روحانی طور پر کس مقام پر. اب یہ قطب جو ذکر کر رہا ہوں میں، یہ قطب جو ہے ہر دور میں 2 ہوتے ہیں یا بعض روایات میں 1 ہوتے ہیں. اور وہ پورے زمین پہ جتنے ولی ہوتے ہیں زندہ ان سب کا یہ بادشاہ ہوتا ہے. لیکن اس قطب کا یہ بادشاہ غوث اعظم ہے. یہ ذہن میں رکھیں آپ، غوث اعظم ہے. تو لہٰذا میں آپ کو یہاں، میں اگر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بادشاہ ہوتے ہیں تو غوث اعظم کے برابری کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ قطب ہوتے ہیں ہر دور میں، ظاہری زندگی میں جتنے زمین پر اولیاء اکرام ہوتے ہیں ان سب کا یہ بڑے ہوتے ہیں. یہ 1 ہوتے ہیں. ان کے ہاتھ کے نیچے 2 وزیر ہوتے ہیں جن کو آئمہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آئمہ. اور یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ قطب کے وزیر ہوتے ہیں. اور ان کا صفاتی نام عبدالعرب اور عبدالملک ہوتا ہے. ان کا نام بھی بتا دیا گیا، ان کا نام یہ مشہور ہوتا ہے عبدالعرب اور عبدالملک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ 2 ہوتے ہیں. اب دیکھیں قطب کے ہاتھ کے نیچے آئمہ، یہ 2 قطب 1، آئمہ 2. پھر نیچے آ جائے، میں اولیاء اکرام میں جو وزیر ہے ان کا درجے بتا رہا ہوں آپ کو، بولے. اور میں اس بات سے بتاؤں گا کہ امام جعفر صادق کیا ہے. قطب 1، آئمہ 2. اور آ جائے تیسرے نمبر پر جو بزرگ ہیں ان کو کہتے ہیں اوتاد. کیا کہتے ہیں؟ یہ بہت بڑی کتاب، میں آپ کو اسی کتاب سے بتا رہا ہوں. اور اسی بات کو رسالہ قشیریہ میں عبداللہ قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی لکھا ہے. اور اسی بات کو علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب جامع الکرامات میں لکھا. علامہ یوسف نبہانی جو فلسطین میں ان کا مزار مبارک ہے، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ اولیاء اکرام میں یہ درجے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ کائنات چلاتا ہے. اچھا دیکھیں، اب یہ جو آئمہ ہوتے ہیں جو 2 ہوتے ہیں، ان سے اللہ کیا کام لیتا ہے؟ جیسا فرشتے ہوتے ہیں، کسی فرشتے سے اللہ سورج چلانے کا کام لے رہا ہے، کسی فرشتے سے اللہ پانی برسانے کا کام لے رہا ہے، کسی فرشتے سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہوا پر چلانے کا کام لے رہا ہے. اسی طرح جو آئمہ ہوتے ہیں، یہ قطب جو ہوتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ زمین کو مضبوط کرتا ہے. جب تک یہ رہے نا اللہ عذاب نہیں بھیجتا. بول تو رہیے سبحان اللہ. یعنی ایک ولی کے ذریعے سے عذاب ٹر رہا ہے. ہاں، یہ قطب کے ذریعے عذاب ٹر رہا ہے. اور ان کے ہاتھ کے نیچے آئمہ، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ زمین اور آسمان پر اللہ ان کی بات سنتا ہے. تو لہٰذا یہ دونوں جہاں میں کیا کرنا ہے اللہ ان دونوں کو اختیار دیتا ہے، جو ان کو آئمہ کہتے ہیں. اب نیچے تیسرے نمبر پر آ جائے اوتاد. اور یہ ہر دور میں 4 ہوتے ہیں. بولے سبحان اللہ. 4 ہوتے ہیں. اور یہ 4 ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان 4 سے دنیا کے 4 کونوں کی حفاظت کرتا ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. جن کو اوتاد کہتے ہیں، یہ 4 ہوتے ہیں، مشرق، مغرب، جنوب
آفتاب، یہ دنیا کے جو 4 کونے ہیں، یہ 4 کونوں میں 4 اوتاد بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان 4 اوتاد کے صدقے میں اللہ تعالیٰ دنیا کے 4 کونوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اب یہ تیسرے نمبر، چوتھے نمبر پر ہوتے ابدال۔ دیکھیں آپ، ابدال چوتھے نمبر پہ آتے ہیں، اور ان کی تعداد ہر دور میں 7 ہوتی ہے۔ کتنے ہوتی ہے؟ 7 ہوتی ہے۔ اور یہ کون ہے؟ ابدال، یہ جن کی تعداد 7 ہوتی ہے، ان 7 ولیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کی حفاظت کا کام لیتا۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ یہ ابدال ہے جن کے وسیلہ لے کر دعا کرو تو اللہ زمین کا زلزلہ ختم کر دیتا ہے۔ یہ ابدال ہے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زمین پر ہونے والے اتنے برائیاں دیکھ کر بھی ان کے صدقے میں معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ابدال ہے، یہ ہر دور میں 7 ہوتے ہیں، 7۔ پھر ان کے آ جائے اب، اور 7 کا نام بھی میں زیادہ نہیں لیا جانا چاہتا۔ 5ویں نمبر پہ ہوتے ہیں نقبا، جن کو عربی میں کہتے ہیں نقبا۔ یہ ہر دور میں 12 ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 12 ہوتے ہیں، اور ان کو اللہ ایسی کمال، ایسی خوبی عطا فرماتا ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کے دلوں کی بات کو روشن کر دیتا ہے۔ یہ لوگ دیکھ کر، یہ 12 ہر دور میں ہوتے ہیں، چہرہ دے کر بتاتے ہیں کہ یہ جنتی ہے دوزخی ہے، لباس دے کر بتاتے ہیں، چپل دے کر بتاتے ہیں۔ ایسے کئی اولیاء کرام گزرے ہیں، صرف لوگوں کی چپلیں دے کر پہچان لیتے تھے کہ یہ جنتی ہے یا دوزخی ہے۔ لوگوں کے وضو کے پانی کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ اس نے کون سا گناہ کیا، چھوٹا گناہ کیا یا بڑا گناہ کیا ہے۔ یہ اللہ ان کو رکھتا ہے، ان کو نقبا کہتے ہیں، اور ہر دور میں 12 ہوتے ہیں۔ اور 6ویں نمبر پہ ہے نجبا۔ نجبا یہ ہر دور میں 8 ہوتے ہیں۔ اب ان کی ذمہ داری کیا میں بتانے کا وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ اور 7ویں نمبر پہ ہوتے ہیں رجبی۔ 7ویں نمبر پہ رجبی ہے۔ پھر اور قلب آدم والے ہیں، قلب صفت آدم والے ہیں، صفت نوح والے ہیں، صفت سلیمان والے ہیں، صفت اسماعیل والے ہیں۔ یہ ہر دور میں ہوتے ہیں۔ میں یہ ولیوں کی کچھ مختصر طور پر اولیاء اکرام کے مراتب، درجات اور ان کے کیا کارنامے ہیں میں نے مختصر بتایا ہے۔ یہ ان سب کا بڑا قطب ہوتا ہے، قطب ہوتا ہے۔ عقبہ سے بڑا، نجبا سے بڑا، رجبی سے بڑا، ائمہ سے بڑا، اوتاد سے بڑا، ابدال سے بڑا، ان سب بڑوں میں بڑا قطب ہوتا ہے، اور قطب سے بڑے کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ اور میرے غوث اعظم سے پہلے کے غوث اعظم امام جعفر صادق ہے۔ سمجھ گئے؟